اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو میں اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سوشل انگزائٹی کیا ہے اور سوشل انگزائٹی کا حل کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں دو چیزیں ڈسکس ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ناظرین، سوشل انگزائٹی کیا ہے کہ جب آپ کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا موقع آتا ہے تو آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ سٹیج پہ نہیں جا سکتے، کوئی گر گیا ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ رائٹ پہ ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر نہیں رہے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ میٹنگ کے اندر، جلسے کے اندر، کسی مجلس کے اندر، کسی ختم کے اندر، کسی شادی کے اندر بہت زیادہ لوگوں میں آپ ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہو۔ آپ بیسیکلی ان کا سامنا کر سکتے ہو، کرنا چاہتے ہو، مگر ان کا سامنا کر نہیں پاتے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یہ بھی فیئر رہتا ہے کہ یار اگر میں بات کروں گا تو میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ لوگ مجھے غلط سمجھنے لگ جائیں اور لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کوئی بھی کام غلط کر رہا ہے تو وہ کبھی غلطی کرے ہی نہ۔ انسان انجانے میں غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی توبہ کے بعد وہ غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس کی بھی دو لائنیں ہیں، ڈبل لائنز ہیں۔ پہلی لائن یہ ہے کہ آپ کو یہ انگزائٹی ہوتی ہے کہ میرے دوست نہیں ہے، مجھے کوئی ملتا ملاتا نہیں ہے، میرا کوئی یارانہ نہیں ہے، میں کہیں جا کے بیٹھتا نہیں ہوں، میں کسی کی مجلس نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اور فیلڈ ہے، میری اور فیلڈ ہے، وہ وکیل ہے، میں ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہے، میں ڈرائیور ہوں، وہ الیکٹریکل فیلڈ سے ہے، میں میکینیکل فیلڈ سے ہوں۔ اب اس کے ساتھ میں جا کے کیا بات کروں؟ بھیا اس کی تو بیکری ہے، میں ایک دودھ کی دکان کا مالک ہوں۔ اب اس کا ٹاپک علیحدہ، میرا ٹاپک علیحدہ، اس کے پاس جا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا ٹاپک علیحدہ، میرا ٹاپک علیحدہ، اگر آپ اپنے جیسے ہی لوگ ڈھونڈنا شروع کر دو گے تو میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ اکیلے رہ جاؤ گے، آپ کو اپنے جیسا کبھی بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان جب آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، مجھ سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان خوبصورتی کے حوالے سے اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکیوں کو، یعنی کہ میل ہے تو وہ میل جتنے بھی ہیں ان کو اپنے سے اوپر نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، کسی کو بھی خوبصورتی میں اپنے سے اوپر نہیں سمجھتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو میرے دانت بنائے ہیں یہ ایسے زبردست قسم کے موتیوں کے دانت ہیں کہ اس سے خوبصورت دانت کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جو مرد ہوتا ہے وہ بھی جب اپنی خوبصورت سی آنکھیں آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے واہ لے ربا، تو نے کمال کی آنکھیں دی ہیں مجھے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، آج کل کے لڑکوں نے تو مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، وہ مونچھوں کو تا بھی دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اسمائل بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تعریف خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ جب کسی کے پاس بیٹھتے ہو تو فرسٹ آف آل آپ یہ آبزرو کرو کہ اس کو اچھا کیا لگتا ہے۔ اگر اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کرو تو ایک لمٹ میں رہ کے آپ اس کی تعریف کرو، ایک لمٹ سے بھی کم اس کی تعریف کرو گے۔ اپنی انسان جو ذرا سی بھی تعریف سنتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تعریف تھوڑی سی زیادہ کرتے ہو تو وہ سمجھ رہتا ہے کہ یہ مجھے الو بنا رہا ہے، یہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، یہ میری تعریف نہیں کر رہا، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ناظرین، آپ اس کی تعریف کیجئے مگر اس کی ریئل میں تعریف کیجئے۔ اگر اس کے بال اچھے ہیں تو آپ اس کی تعریف کیجئے کہ آپ کے بال بہت اچھے ہیں۔ اب میرے جیسے کسی شخص کو آپ یہ بولیں کہ یار آپ کے بال بہت زبردست ہیں، بڑے آؤٹ سٹینڈنگ بال ہیں آپ کے، بہت سلکی سی بال ہیں، دل کرتا ہے کہ دیکھتا رہوں، تو مجھے تو پتہ چل جائے گا کیونکہ میرے بال ایسے ہیں نہیں۔
ٹھیک ہے، آپ اس کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد آپ اپنے مائنڈ میں سیو کر لو اس کو، ان خوبیوں کو سیو کرنے کے بعد انہی خوبیوں کے حوالے سے آپ اس کی تعریف کرو گے، وہ شخص آپ کا دوست بنتا جائے گا۔ جب آپ کا دوست بنے گا تو وہ آپ کو اپنے دل کی باتیں بھی بتائے گا، وہ آپ کو اپنے قریب بھی کرے گا۔ جب وہ اپنی باتیں بتائے گا تو آٹومیٹکلی آپ بھی اپنی باتیں بتائیں گے، تو ایک دن آئے گا کہ آپ دونوں جگری یار بن جائیں گے اور آپ کی جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بہت بڑے گرو نے مجھے یہ بات بتائی کہ کبھی بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہو، کسی سے آپ بات کر رہے ہوں تو آپ ان کا نام لے کے بات کیجئے، اور نام بھی آپ رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ لیجئے۔ جیسے کہ کسی لڑکے کا نام ہے ذیشان یا پھر کسی کا نام ہے ذیشان، بھلے اس کی 8 کلاسیں ہی ایجوکیشن نہیں ہے، اگر اس کا نام ہے ذیشان یا پھر اس کا نام ہے نعمان تو آپ اس کے ساتھ سر لگا لیجئے کہ سر ارسلان، سر ذیشان، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ سر کا لفظ ساتھ لگائیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے عزت کا ایک بہت بڑا گڑھا سٹور ہو جائے گا، وہ شخص آپ کو دیکھنا چاہے گا، وہ شخص آپ سے باتیں کرنا چاہے گا، وہ دوبارہ اس کے کانوں میں وہی گھنٹی بج رہی ہوگی جب کہہ رہے ہوں گے آپ اسے سر ذیشان، اور بار بار آپ اسے نام سے پکاریے کہ ذیشان میں چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس رہے۔ نو، غلط، ٹھیک ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ ذیشان میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، ان کا نام تھا وقار، ہمارے عزیز بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو اس وقت ہماری جو عمریں تھی وہ تھی یہی کوئی 13 سال 14 سال، لیکن ان کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، 17-18 سال، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم پنجابی سپیکنگ ہیں تو پنجابی میں ہمیں بڑے رسپیکٹ سے بلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے زہید صاحب تسی میری گل سنو، میں چلا وہاں ناشتہ کرن، تسی بھی میرے نال آؤ، دوویں چلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے، میں تو ان سے چھوٹا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ظہیر تو میرے نال چل، میں ناشتہ کرن چلا، میرا دل کر رہا ہے ابھی تو بھی میرے نال چلیں۔ اب بات تو ان کا جو میسج تھا وہ تو کنوے ہو سکتا تھا میرے تک، لیکن یہ نہیں کہ مجھے، ہماری کلاس کے اندر 64 اسٹوڈنٹ تھے اور 64 اسٹوڈنٹس میں سے جتنے بھی ان کے کلوز تھے ان کی بھی وہ عزت کرتے تھے، جو ان کے کلوز نہیں تھے ان کی حد سے بھی زیادہ عزت کرتے تھے، یقین کیجئے۔ اور وہ شخص مجھے آج تک یاد ہے، آج تک اگر 14 سال سے لے کے 32 سال کی عمر تک اگر میں نے انہیں یاد رکھا ہوا ہے تو صرف ان کے اچھے اخلاق سے اور اچھے الفاظ کے چناؤ سے میں نے انہیں یاد رکھا ہوا ہے۔ تو یقین کیجئے اگر میرے جیسا شخص یاد رکھ سکتا ہے تو آپ تو عظیم تر لوگ ہیں، آپ عظیم تر نہیں بلکہ عظیم ترین لوگ ہیں، آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بھی کوئی یاد رکھ سکتا ہے۔ تو آپ بھی جب بھی کسی کو پکاریے تو اس کے نام کے ساتھ صاحب لگا دیجئے، اگر آپ سے تھوڑے سے بڑے ہیں تو بھائی جان لگا دیجئے، اگر آپ سے چھوٹے ہیں تب بھی بھیا لگا دیجئے، اگر آپ سے 20 سال بڑے ہیں تو آپ انکل لگا دیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لگائیے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے عزت، آپ کی رسپیکٹ ان کے دل میں آ جائے گی اور آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ جب کوئی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹاپک سے ہٹ گئے ہوں، لیکن میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں۔ جب ان کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ ہوگی تو وہ اٹریکٹ کریں گے، اپنی طرف کھینچیں گے آپ کو، اور آپ بھی ان کی طرف جائیں گے اور وہ بھی آپ کی طرف آئیں گے۔ جیسے میگنیٹک پاور ہوتی ہے ایسے ہی آپ کے دو دلوں کی جو پاور ہوگی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو کسی جگہ پہ جا کے، یہ تو اس چیز کا حل تھا کہ آپ کے دوست نہیں بنتے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے پاس جائیں تو کیا بات کریں، تو بھیا سمپل سی بات ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، وہ آپ کی عزت کریں گے، آپ رسپیکٹ سے ان کا نام لیں، ان کا نام لے کے بلائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان سے وہ باتیں کریں جو وہ بات سننا چاہتے ہیں،
جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بات آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بات آپ کرنا چاہتے ہو وہ بات وہ سننا نہیں چاہتے۔ اس لیے اگر آپ نے ان سے تعلق واسطہ بنانا ہے تو آپ کو وہ بات کرنی ہوگی جو بات وہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ تو تھی پہلے ٹائپ کی سوشل انگزائٹی۔ اب میں آتا ہوں دوسرے ٹائپ کی سوشل انگزائٹی کی طرف۔ ناظرین، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی محفل میں جاتے ہو، آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، آپ کو کپکپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ سے بولا نہیں جاتا، آپ کا گلا خشک ہو جاتا، آپ ڈر جاتے ہو، ایون کہ کبھی کبھار تو آپ کو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا، یہاں تک بھی یہ نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اپنے آپ کو 0 پہ لے کے جانا ہے، اور 0 سے جب آپ 100 پہ آئیں گے تو آپ 100% ہوں گے۔ ناظرین، اس کے لیے 3-4 ٹریٹمنٹ ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے ہے، جیسے کہ آپ ڈائبٹک ہیں، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو انجائنا ہے، یا پھر دل کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے، یہ تو بھیا آپ کی بیماری ہے۔ آپ اپنا علاج کروائیں، آپ نے اپنے فزیشین سے، آپ کا جو فیملی فزیشین ہے اس سے آپ اپنا معقول علاج کروائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ اگر جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل انگزائٹی ہی ہے تو بھی اس کا بڑا آسان حل ہے۔ ناظرین، آپ میڈیٹیشن میں جائیں، آپ یوگا کریں، آپ مراقبہ کریں، آپ اپنے وجود کو بالکل ایزی کریں اور چوپڑی مار کے بیٹھ جائیں۔ کوئی ٹیک نہیں لگائیں، نہ رائٹ سائڈ پہ نہ لیفٹ سائڈ پہ، اپنے وجود کو بھی ڈھیلا کریں، ٹھیک ہے؟ بالکل ریلیکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے اوپر یا پھر کسی بھی چیز کے اوپر، کسی ریلیکس جگہ پہ اوپر ہو، آپ نے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگانا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل زبردست بات بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ بتاتا ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر میڈیٹیشن کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ میڈیٹیشن کرنے سے انسان کا جو دماغ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی جو میموری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نسیان کی شکایت ہے، آپ بھول جاتے ہو، بھلکڑ ہو، تو وہ پرابلم بھی آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے دماغ کے اندر نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو آپ کے وہ خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر پازیٹیو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ایسا کیا، 1 مہینے تک کیا، تو یقین کیجئے کہ آپ کے دل کے اندر والی کھڑکیوں سے بھی میرے لیے دعائیں نکلیں گی۔ ناظرین، آپ نے بالکل میڈیٹیشن کے انداز سے، یوگا کے انداز سے بیٹھنا ہے، آپ نے باڈی کو بالکل ریلیکس کرنا ہے۔ کانوں کے اندر آپ نے ہینڈ فری لگا لینے ہیں، اور ہینڈ فری لگانے کے بعد آپ 1 سے 2 منٹ تک ایسے بیٹھے رہیں، اور 10 سے لے کر 1 تک آپ نے گنتی گننی ہے، الٹی گنتی گننی ہے۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، یا پھر یہی گنتی آپ عربی میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں گن سکتے ہو کہ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0۔ جب آپ نے یہ گنتی گننی ہے تو آپ نے لمبا سا سانس اندر کی طرف کھینچنا ہے، یوں کر کے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ جب گنتی ختم ہو جائے تو آپ نے وہی جو سانس ہوگا دوبارہ آپ نے ناک کے راستے چھوڑ دینا ہے اور ریلیکس ہو جانا ہے۔ جب آپ یہ سمجھو کہ ہاں یہ پریکٹس آپ کی 3 بار ہو گئی ہے، تو پھر آپ اپنے موبائل کے اندر سورۃ رحمان لگائیں۔ سورہ رحمان آپ لگائیں موبائل کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے سورہ رحمان، آپ اس لنک سے بھی لگا سکتے ہو، یا پھر آپ یوٹیوب کسی بھی جگہ سے آپ سورہ رحمان لگا سکتے ہو۔ سورہ رحمان آپ بہت زیادہ اپنی اونچی آواز سے نہیں لگانی، درمیانی آواز سے آپ نے لگانی ہے، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنا پورا فوکس آپ نے سورہ رحمان کے اوپر رکھنا ہے۔ جیسے ہی ختم ہو جائے آپ اٹھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو سکون کی نیند بھی آئے گی، آپ کے دماغ کے اندر پازیٹیو خیالات بھی آئیں گے، اور آپ
ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी मुनफरिद थी, लेकिन आपको पता है कि इंतहा से भी ज़्यादा अहम थी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।